الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی، عظمت و شہنشاہی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ وہی رب العالمین ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کی مختصر سی تعریف کے بعد لاکھوں کروڑوں بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، محبوب نبی، آخری نبی، امام کائنات، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم سب کا جو خالق ہے، ہم سب کا جو مصور ہے، ہم سب کا جو بنانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ کوئی آدمی اس دنیا کے اندر جب جنم لیتا ہے تو بغیر ماں باپ کے جنم نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے۔ پیدا کرنے والی ذات اسی کی ہے، لیکن اس نے ماں باپ کو ذریعہ بنا کر ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر ضرور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اور ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مربی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں کھلانے والا ہے، اللہ تعالی ہماری نشو و نما فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے جن کو ذریعہ بنایا وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور اسی سے دنیا چل رہی ہے، یہی سسٹم دنیا کا چلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور بھلائی کیسے کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے کرو، بتایا جا رہا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آج ہی آپ کے بیٹے، آج ہی آپ کی بیٹیاں یہ ذرا بڑی ہو جائیں، ان کی ہڈیوں میں طاقت آ جائے، یہ ذرا جوان ہو جائیں تو ماں باپ کو آنکھ دکھا رہے ہیں. آج کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، اور اتنے بغیرت مرون بھی آپ کو نظر آ جائیں گے جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کا مقام کیا ہے. فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او لوگو، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے یہ حکم صادر فرما دیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے رہنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، یا ایک ہی ہو، باپ مر گیا ہو ماں باقی ہو، ماں مر گئی ہو باپ باقی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم تکلیف وہ بھی اللہ نے بیان کر دی. کیا؟ اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اف کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے اولاد سے کچھ کہا اور اولاد نے وہ کام کر لیا، اور لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا اف. باپ نے کہا ذرا پانی لے کر کے آؤ، ٹھیک ہے لا رہا ہوں، تو یہ اف ہے. فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غلط بات بھی کہہ دیتے ہیں، بلا وجہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کی ان باتوں کو بھی برداشت کر جانا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو جواب نہ دینا، ان کو جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب اپنے ماں باپ سے بات کرنا بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، بڑی محبت کے ساتھ ان سے بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آج کوئی کہہ رہا ہے یہ بوڑھا مرتا کیوں نہیں ہے، اس بڈھے کو موت کیوں نہیں آ رہی ہے، کیا کتے کی طرح بھوکتا رہتا ہے؟ آج ہی ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے. فرمایا جا رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب اپنے ماں باپ سے بات کرو تو بات کرنے کا انداز بڑا پیارا ہو. اور اس کے بعد جو آیت ہے، اللہ کی قسم ماں باپ کی فضیلت پر اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کو اتنی زیادہ محبت دو، اپنے ماں باپ کو اتنا زیادہ پیار دو، اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا دو جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پروں میں اپنے ماں باپ کو سمیٹ لو، ہر مصیبت سے اپنے ماں باپ کو بچاؤ. اور ایک دعا خیر میں بتائی جا رہی ہے، یہ دعا پڑھ لیا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کہ اس نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا. میرے پیارے بھائیوں، یہ ماں باپ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اف بھی کرنے سے منع فرماتا ہے. فلا تقل لہما اف، اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا من احق الناس بحسن صحابتی، آئے اللہ کے نبی
ایسا کون سا شخص ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم من، پھر کون؟ ایک آدمی آیا کہا اللہ کے رسول سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ایسا کون سا شخص ہے جس کے ساتھ میں بھلائی کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک، تیری ماں۔ کہا ثم من، پھر کون؟ امک، تیری ماں۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ وہ تیسری مرتبہ کہتا ہے ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم من، پھر کون؟ پھر فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک، 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 تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ میں جا کر اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا باپ۔ میرے پیارے بھائیوں، تو معلوم یہ چلا کہ ماں کا درجہ جو ہوتا ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ باپ کا اپنا مقام ہے شریعت کے اندر، باپ کا اپنا مقام ہے دین کے اندر، لیکن جو ماں کا درجہ ہوتا ہے وہ باپ سے 3 گنا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے جو باپ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم انسان کو وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا حملته وفصاله 30 شہرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کی ماں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ سب سے پہلی پریشانی حملته امه کرہا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بوجھ کو برداشت کیا، 9 مہینے اس کو لے کر کے گھوما، اور اسی پیٹ کے اندر اس پورا جسم تیار ہوا۔ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں، چمڑی بنتی ہے، آنکھیں بنتی ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، پاؤں بنتے ہیں۔ اسی پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ حملت امہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی ماں اس کو لے کر کے پھرتی ہے، اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر فرماتا ہے۔ کرہا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے، میں ہر 2 منٹ میں بدلتا ہوں کیونکہ میرا ایک ہاتھ اس کو مسلسل نہیں پکڑ سکتا ہے، میرے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیں، 10 منٹ تک ایک ہاتھ میں پکڑے رہیں، آپ نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، وہ ماں 9 مہینے اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بوجھ کو، اس کے وزن کو برداشت کیا، اور ووضعتہ کرہا، جب وہ پیدا ہوا ووضعتہ کرہا، تب بھی ماں کو بڑی تکلیف ہوئی، تب بھی ماں بے قرار ہو گئی، موت اور زندگی کی کشمکش میں، موت اور زندگی کی کشتی میں آ کر کے پھنس گئی۔ باپ تو مٹھائیاں بانٹ رہا ہوتا ہے نا، باپ کو تو اپنی آنے والی اولاد کی خوشی ہوتی ہے، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے تیار ہے کہ میری اولاد پیدا ہوگی، رشتہ داروں کو مٹھائی کھلاؤں گا، میری اولاد پیدا ہوگی، لوگوں کا منہ میٹھا کرواؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، باپ تو خوشی منا رہا ہے، لیکن جو ماں ہے جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو ابھی بچے کو جنم دینے والی ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس پر تو قیامت گزر رہی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ماں بچے کو جنم دیتے دیتے مر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ بچے کا پیٹ پھاڑ کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ ماں کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں مر جاؤں لیکن میرا بچہ بچ جائے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب پیدا ہوتی ہے اولاد تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں کو بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، حج کروا رہا تھا، اور جو طواف کروا کے فارغ ہوا، غالباً عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہا عبداللہ ابن عمر، آج میں نے اپنی ماں کی زندگی کا پورا حق ادا کر دیا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا، جب تیری پیدائش ہو رہی تھی اور تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کی زبان سے جو سب سے پہلی آہ نکلی تھی، ابھی تو نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے معاملے میں یہ نہیں فرمایا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں۔ وصیت کا درجہ اور بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے لوگوں میں تم کو وصیت کر رہا ہوں۔ کیا وصیت کر رہا ہوں؟ جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، کیونکہ بڑی تکلیف سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال تک اپنا دودھ پلایا ہے، لہٰذا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ماں باپ کا مقام ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ میری نوجوان بہنوں، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رضا ربی، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہو جائیں۔ تمہارے ماں باپ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی نہیں ہے۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم نے ماں باپ کو سمجھائی کیا ہے؟ آج اولاد کہتی ہے اپنے باپ سے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اولاد کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے اپنی ماں سے تو نے میرے لیے کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، تمہیں جنم دیا، 2 سال تک دودھ پلایا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تیری ماں باحیات ہے؟ کہا اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فلزمہا، اس کے پاس جا، اپنی ماں کے پاس جا، فلزمہا، اس کو پکڑ لے، اس سے چمٹ جا، اس کی خدمت کر، اور یاد رکھ ان الجنت تحت رجلیہا، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں تلے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاد پہ نہ جا، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، وہاں چلا جا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ معلوم یہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جہاد سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی بڑا فریضہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے کر کے آئے، فرمایا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، آئے اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے نبی 3 چیزوں کا نام لیتے ہیں، جو دوسرے نمبر پر بتاتے ہیں وہ یہ ہے بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، جہاد سے بھی بڑا اگر کوئی فریضہ ہے بر الوالدین تو والدین کی دیکھ بھال کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک مسلمان، ایک آدمی نام ہے اس کا کلاب بن امیہ، یہ لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آئے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے جہاد کے لیے روانہ فرما دیں۔ اس کا یہ جو کلاب بن امیہ ہے، اس کا باپ بڑا بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی ماں بھی بڑی بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے منع کیا بیٹا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمارا تمہارے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تمہارے بغیر ہمارا کیا ہوگا، آئے بیٹے نہ جاؤ۔ کلاب بن امیہ کہتا ہے آئے میرے بوڑھے ماں باپ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے روکیں نہیں، مجھے اجازت دے دیں۔ اور یہ جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے۔ اس کے جو ماں باپ تھے اس سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد جب اس کے ماں باپ کو اس کی بہت زیادہ یاد ستانے لگی،
اس کا باپ عمر فاروق کے پاس آیا اور کہا آئے عمر تو نے میرے بیٹے کو جہاد پہ بھیج دیا ہے، آئے عمر کیا تجھے میرا بڑھاپا نظر نہیں آتا ہے، آئے عمر کیا تجھے میری یہ کم ہوتی ہوئی عمر نظر نہیں آتی ہے، آئے عمر میرے بیٹے کو واپس بلا لو ورنہ میں عرفات کے میدان میں تمہارا دامن پکڑ لوں گا، آئے عمر میں عرفات کے میدان میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کچھ دنوں کے بعد اس کو مدینہ واپس بلا لیا، سارا حال معلوم کیا، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، تمہارا باپ میرے پاس آیا تھا، کیا تم اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر آئے ہو؟ کہا عمر فاروق میرا یہ جذبہ تھا میں اللہ کے راستے میں نکلوں جہاد کے لیے، میرے ماں باپ مجھے روک رہے تھے لیکن میں نے پھر بھی سوچا ماں باپ کیا ہیں، اللہ کے راستے میں مٹ جانا مر جانا یہ تو سب سے بڑی قربانی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نہیں، اب تجھے جہاد پر نہیں اپنے باپ کے پاس جانا پڑے گا، اپنے باپ کے پاس جانا پڑے گا، یہ بتاؤ تمہارے باپ کو سب سے اچھا عمل، تمہارے باپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے، اسے کھانے میں کیا پسند ہے؟ کلاب بن امیہ کہتا ہے آئے امیر المومنین میری ایک اونٹنی ہے، میں اس اونٹنی کو خوب چراتا ہوں، خوب کھلاتا پلاتا ہوں اور شام کو اس کا دودھ اپنے والد کو پلاتا ہوں، میرے والد کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق اس کے باپ کے پاس آئے اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اندھا ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی نکل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ عمر فرماتے ہیں آئے امیہ کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، خیریت سے ہو یا نہیں ہو؟ کہنے لگا آئے عمر جیسا پہلے تھا ویسا اب ہوں، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، آئے عمر میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی، کیا آپ نے میری درخواست کو قبول فرمایا؟ حضرت عمر فاروق نے دودھ کا پیالہ لیا اور اس کے سامنے پیش کر دیا، اس نے دودھ کا پیالہ لیا، اپنے ہونٹوں کو لگایا، بے ساختہ چیخ پڑتا ہے آئے عمر اس پیالے سے مجھے اپنے بیٹے کلاب کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آئے امیہ میں نے تیرے بیٹے کو واپس بلا لیا ہے، آئے امیہ اب تیرا بیٹا تجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے گا۔ معلوم یہ چلا جہاد سے بھی بڑی نیکی کیا ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے؟ آپرے میں ڈال دے رہا ہے، اس عمر میں بیچارے ماں باپ خود کھانا بنا رہے ہیں۔ جس عمر میں بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے، جس عمر میں بڑھاپے کی لاٹھی کی ضرورت ہوتی ہے، آج اس عمر میں آج کے ماں باپ بغیر لاٹھی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، دیکھنا بھی نہیں، جنت میں جانا تو دور کی چیز ہے۔ ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو گالی دینے والوں، آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ ایک وہ ہوگا جو شراب پیا کرتا تھا، شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا۔ اور یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک طریقے کی بد دعا ہوتی تھی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو پالے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور پھر بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ جو ماں باپ اللہ نے آپ کو دیے ہیں یہ آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ یہ جنت کا دروازہ ہے۔
تو ماں باپ کی خدمت کر کے بھی اگر کوئی جنت نہ جا پائے تو اس سے بڑا بغیرت کون ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے سماج کا کیا حال ہے؟ آج مائیں تڑپ رہی ہیں، باپ تڑپ رہا ہے. ہمارے اور آپ کی یہاں تو پھر بھی خیر ہے، اور سوسائٹیز میں چلے جائیں جہاں ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، جہاں ماں باپ تھوڑے بوڑھے ہوتے ہیں، اولاد اولڈ ہاؤس میں ان کو جمع کروا دیتی ہے. ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے. ہم اولڈ ہاؤس میں جمع تو نہیں کروا رہے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں. کوئی انہیں گالی دے رہا ہے، کوئی انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی لعنت دے رہا ہے کہ تم مر کیوں نہیں جاتی ہے، تجھے موت کیوں نہیں آتی ہے. یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، 2 گناہ ایسے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو دے دیتا ہے. ایک گناہ ہے جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے. اور ایک ماں باپ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو سزا دے دیتا ہے. ایک آدمی بڑا بوڑھا ہو گیا تھا، بڑا بوڑھا ہو گیا تھا. اولاد نے سوچا کہ آج ایسا کرتا ہوں، لڑکے نے سوچا آج اس کو مار دیتا ہوں، اس کا قصہ ختم کر دیتا ہوں. اس کو لے جا رہا ہے اور ایک غالباً ندی کے اندر دھکا دینے والا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا یہ جو ندی ہے یہاں دھکا نہ دو، آگے جو ندی ہے 2 کلومیٹر کے بعد وہاں دھکا دو، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو بھی وہیں دھکا دیا تھا. جیسی کرنی ویسی ورنی. تو ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا خیال کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ایک واقعہ پیش کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. ایک تابعی ہے، ان کا نام ہے اویس القرنی. یہ یمن کا رہنے والا ہے، ایک کالا کلوٹا شخص ہے، بہت زیادہ گورا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تابعین میں سے سب سے بہتر تابعی اویس القرنی ہے. یہ یمن کے اندر رہتے ہیں، قبیلہ مراد سے، جو قبیلہ قرن کی شاخ ہے. ان کی ماں بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے. یہ مدینہ آنا چاہتے ہیں، ماں ہاتھ پکڑ کے روک لیتی ہے. آئے اویس دیکھو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں بنا سکتی ہوں. آئے اویس میری دیکھ بھال کرنے والا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تمہارا باپ بھی مر چکا ہے، اب صرف تم ہی میرے جینے کا سہارا ہو. آئے اویس مجھے چھوڑ کر کے مدینہ نہ جاؤ. حضرت اویس قرنی مدینہ نہیں گئے، یمن کے اندر رہ رہے ہیں. اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں آئے عمر، اگر تمہیں اویس قرنی مل جائیں، اگر اویس قرنی کبھی مکہ آئے، یاد رکھنا وہ قبیلہ مراد سے ہوں گے، جو قبیلہ قرن کی شاخ ہوگی، ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا. جب بھی حج کا موسم آتا، یمن کے لوگ جب حج کرنے آتے، حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے سوال کرتے، سارے یمن کے لوگوں کو جمع کر کے پوچھتے تم میں سے قبیلہ مراد کا کون شخص ہے، اور پھر اس کے بعد قبیلہ قرن کا کون ہے، تم لوگوں میں اویس قرنی کون ہے. سن 23 ہجری کے اندر عمر فاروق نے سارے لوگوں کو جمع فرمایا، کہا جو یمن کے لوگ ہیں وہ بیٹھے رہیں اور سارے چلے جائیں. یمن کے لوگ موجود ہیں. فرمایا تم لوگوں میں قبیلہ مراد سے کون ہے؟ کہا ہم ہیں. کہا اب قبیلہ مراد میں قبیلہ قرن سے کون ہے؟ کہا امیر المومنین ہمیں بتائیں کیا معاملہ ہے. 2-3 لڑکوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہم قبیلہ قرن سے تعلق رکھتے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں تم لوگوں میں اویس قرنی کون ہے؟ اویس کس کا نام ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کس اویس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم عزت دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، اویس تو چھوٹا سا معمولی سا ایک آدمی ہے. فرمایا میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ کہ اویس قرنی کہاں ہے، اویس کہاں ہے؟ کہا امیر المومنین اسے عرفات کے میدان میں اونٹ چراتے چراتے وہ نکل گیا ہے. امیر المومنین عرفات کے میدان میں اونٹ چراتے چراتے وہ نکل گیا ہے. حضرت عمر فاروق عرفات کے میدان میں پہنچے، ایک آدمی نظر آیا جو اونٹ چرا رہا ہے، اس کے پاس آئے، کہا تمہارا نام کیا ہے؟
تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں. کہا اللہ کے بندے تو ہم سبھی ہیں. نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اویس ہے. قبیلہ مراد سے ہو؟ ہاں قبیلہ مراد سے. اس میں بھی قبیلہ قرن سے؟ ہاں میں قبیلہ قرن سے ہوں. کیا تمہارے جسم پر برس کے نشان ہیں؟ کہا ہاں لیکن وہ اتنا ہی باقی ہے, 1 درہم کے برابر باقی ہے. نشان بھی سیدنا عمر فاروق نے دیکھا. فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. فرمایا تم کون ہو؟ میرے ساتھ میرا انٹرویو کیوں کر رہے ہو؟ اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں امیر المومنین ہوں, میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میں عمر فاروق ہوں. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے دعا کرو. فرمایا عمر تو خلیفہ ہے, نبی کا صحابی ہے, تو نے نبی کی صحبت پائی ہے, نبی کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے, نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہا ہے, میں تیرے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. میرے نبی نے فرمایا تھا جب اویس قرنی مل جائے تو اپنی مغفرت کروا لینا, اپنے لیے دعا کروا لینا. وہ اپنی ماں کا اتنا بڑا خدمت گزار تھا کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے. جب بھی اویس قرنی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے. آئے اویس میرے لیے دعا کر دو. یہ اویس قرنی ہے. کس چیز کا صلہ مل رہا ہے؟ ماں باپ سے الفت کا, ماں کی خدمت کا. آج بتائیے ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں؟ ماں باپ تڑپ رہے ہیں, ماں باپ بلک رہے ہیں, اور اولاد کہتی ہے اپنے باپ سے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. وہ تیرا باپ جب تو پیدا ہوا تیرے باپ نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا. وہ تیرا باپ جب تو پیدا ہوا اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا. تجھے گرمی سے بچانے کے لیے وہ اس گرم ہواؤں سے لڑتا رہا, تجھے سردی سے بچانے کے لیے برف کی راتوں میں وہ محنت کرتا رہا, اور تو کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. وہ تیرا باپ جو کولو کے بیل کی طرح کام کرتا رہا اور اپنی پوری زندگی کا, اپنی پوری جوانی کا, اپنی پوری حیات کا گودا تیری ہڈیوں میں ڈال دیا, تو مضبوط ہو گیا, اور تو کہتا ہے اپنے باپ سے آج میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. وہ تیرا باپ جو کمزور ہوتا گیا تو طاقتور ہوتا گیا, اس کے پیر لڑکھڑانے لگے, تیرے پیر اترانے لگے, اس کے ہاتھ کمزور ہو گئے, تیرے ہاتھ مضبوط ہو گئے, اس کی کمر جھک گئی, تیری کمر مضبوط ہو گئی. اس نے اپنی جوانی کے رنگوں کو برباد کر دیا, تجھ پر جوانی کا رنگ چڑھتا رہا, وہ لڑکھڑانے لگا, تو اترانے لگا. باپ نے ساری زندگی تیرے اوپر قربان کر دی اور کہہ رہا ہے یہ بوڑھا مر کیوں نہیں جاتا ہے, یہ کیوں میرے لیے مصیبت کی گھنٹی بنا ہوا ہے. آج یہ حالات ہیں. فرمایا جا رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی ماں باپ کو پا کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ماں باپ کے مقام کو سمجھیے. ماں باپ کے مقام کو, ان کا مقام تو یہ ہے کہ ان کے سامنے اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, اللہ راضی ہو جائے گا. اور یاد رکھو ماں باپ اگر راضی نہیں ہے, ماں باپ ناخوش ہیں, اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو لعنت دے. لعنت دے. کوئی اگر اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, تو یاد رکھیے ایسا شخص, ایسی اولاد
جنت کے اندر داخل. جنت کے اندر داخل ہونا تو دور کی بات ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ماں باپ کے مقام کو سمجھیے, ماں باپ کی عزت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں حکم دیا, کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا, ماں باپ کا خیال کرتے رہنا. جہاد سے بڑا فریضہ ہے, ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کی جائے. ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر زندہ ہے ان کی خدمت کی جائے. اور ان کی خدمت کیسی؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے پروں کو ان کے لیے پھیلا دیا جائے. اور جب بھی بات کی جائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بڑے محبت کے ساتھ. اور جو دعا اللہ کے نبی ماں باپ کے لیے بتاتے ہیں, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے, بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ ماں باپ کا مقام تھا, لہٰذا اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جنتی بن جاؤ. اور اگر جہنمی بننے کی خواہش ہے تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر لو. میرے پیارے بھائیوں, اللہ سے راضی ہونا ہے, ماں باپ سے راضی ہو. اللہ کے بننا ہے, ماں باپ کو اپنا بنا لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے, اللہ اس کی عمر کو لمبا فرما دیتا ہے. آج اگر تمہارے کاروبار نہیں چل رہے ہیں, اپنے گھروں کا جائزہ لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں ماں باپ کو تکلیف دی جاتی ہے, جس گھر میں ماں باپ کو ستایا جاتا ہے, اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. جس گھر میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ روزی کا اضافہ کر دیتا ہے, رزق کا اضافہ کر دیتا ہے. اپنے ماں باپ کی خیر خواہی کا کام کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کی محبت ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے دل کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچا لے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک صحابی سوال کرتے ہیں, من اکبر الکبائر, سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ فرمایا گیا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اور وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں توحید پر, اسلام پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.